الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحاب یا رحم۔ آج شب برات کی رات ہے۔ ماہ شعبان کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ یہ مہینہ عصمت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، فیصلوں کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی ایک رات ایسی موجود ہے جسے شب برات کی رات کہا جاتا ہے۔ اس رات میں رزق اور دولت لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں ہر انسان کا نصیب اور تقدیر لکھ دی جاتی ہے۔ اللہ والو، اس رات کی قبولیت اتنی زیادہ ہے کہ رب کعبہ سے جو کچھ مانگا جاتا ہے وہ ایک سیکنڈ سے پہلے پورا ہو جاتا ہے۔ اس رات کی فضیلت و برکت اتنی زیادہ ہے کہ رب کعبہ اس رات میں آخری آسمان پر آتا ہے اور خود فرماتا ہے کوئی مانگنے والا جس کے گناہوں کی بخشش کر دوں، ہے کوئی بے روزگار جسے بہترین رزق حلال سے نواز دوں، ہے کوئی بے اولاد جسے بیٹا چاہیے، بے اولادی کا خاتمہ چاہیے۔ آج شب برات کی رات رب کی ذات صدائیں لگاتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کی نسلیں آباد کر دوں۔ ایک وہ وقت ہے جب میں اور آپ مشکل پریشانی میں رب کے سامنے گڑ گڑا کر رو کر مانگتے۔ آج وہ وقت ہے کہ رب کی ذات خود دینے کو تیار، ہر لمحہ رحمتیں برکتیں برس رہی، اور ابھی بھی بہت سے لوگ ایسے موجود ہیں جو شب برات کو لاپرواہی میں گزار دیں گے۔ اللہ والو، یہ رات اتنی عظمت والی ہے، اتنی قبولیت والی ہے کہ اس رات میں رب کو راضی کرنے والا پورے سال کا رزق اور دولت لکھوا لیتا ہے، پورے سال کی کامیابیاں لکھوا لیتا ہے، دنیا جہان کی ہر حاجت غیبی خزانوں سے پوری ہو جائے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جو آج شب برات کی رات کو 2 نفل پڑھ لے۔ آج یہ 2 نفل بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنے والا رب کعبہ کو فوری راضی کر لے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے اسے مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا، اور رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی۔ میں یقین کامل سے کہتا ہوں کہ آج شب برات کی رات رزق لکھا جائے گا۔ یہ 2 نفل بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنے والا اتنا کامیاب ہو جائے گا، پورا سال کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا، گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا، نسلیں آباد ہو جائیں گی، بند تقدیر کے تالے کھل جائیں گے، رزق اور دولت کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی، رب کی غیبی مدد آپ کے ساتھ ہمیشہ سائے کی طرح موجود رہے گی۔ جب رب کی مدد آ جائے پھر دنیا کی کوئی طاقت، کوئی نظر بد، کوئی حسد، کوئی جادو جنات آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے، جو سارا سال ٹھوکروں محتاجیوں سے بچنا چاہتے ہیں، 2 نفل پڑھ کر دیں۔ 2 نفل بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنے والا اتنے مال و دولت سے نوازا جائے گا کہ سارا سال بیٹھ کر بھی کھائے تو رزق اور دولت میں کمی نہیں آئے۔ میرا بس چلتا میں آپ کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا 2 سے 4 منٹ کے یہ نفل ہیں، 2 نفل پڑھ لو، آنے والے پورے سال کا رزق اور دولت مل جائے گا، ہر قدم پر کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ جو کام پھنسے ہوئے ہیں، اٹکے ہوئے ہیں، سالوں سے نہیں ہو رہے، یہ 2 نفل پڑھنے سے راستے کی تمام رکاوٹیں بندشیں ہٹ جائیں گی، آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی، آپ خود بخود کامیابی کی طرف چلتے چلے جائیں۔ آئیے یہ کامیابی کا راز آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظیفے آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں۔ عمل کچھ اس طریقے سے ہے کہ آج شب برات کی رات پوری رات موجود ہے، پورا دن موجود ہے، آپ جب چاہیں یہ وظیفہ پڑھ سکیں۔ آپ دکان، دفتر، کاروبار جہاں بھی موجود ہے، یہ 2 نفل لازمی پڑھنا۔ گھر کے کسی خاموش کونے میں مرد حضرات مسجد میں بھی پڑھ سکتے، باوضو مصلے پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھیے۔ درود پاک پڑھتے ہی اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیے۔ میں یقین کامل سے کہتا ہوں کہ یہ 2 نفل پڑھنے سے پہلے آپ جس مقصد کو، جس حاجت کو، جس خواہش کو، جس لا علاج بیماری کو، جس پریشانی کو ذہن میں رکھو گے، جس کو آپ چاہتے ہو کہ فوری طور پر پوری ہو جائے، آج رب سے وہ مقصد مانگنا جو ناممکن ہے اور جسے ہر حال میں پورا کروانا چاہتے ہو، اس مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھنا۔ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ کھڑے ہو کر نیت کر لیجیے۔ پہلی رکعت میں سورہ
فاتحہ کے بعد 10 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار سورہ کافرون پڑھنی ہے، یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ دوبارہ سن لیجیے، 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے کھڑے ہونا ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار سورہ کافرون پڑھنی ہے۔ پھر سلام پھیرتے ہی فوری طور پر سجدے میں چلے۔ اب آپ نے 2 رکعت نفل سے رب کو راضی کر لیا۔ سجدے کی حالت میں انسان رب کے قریب ترین ہوتا ہے، پھر کیوں نہ آج شب برات کی رات، ان فیصلوں کی رات میں جب تقدیر اور نصیب لکھا جاتا ہے، سجدے کی حالت میں رب کے قریب ترین جا کر آپ نے 21 بار یا ذوالجلال والاکرام پڑھنا۔ رب کعبہ کا صفاتی نام یا ذوالجلال والاکرام سجدے کی حالت میں پڑھنا۔ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت پڑھنے کے بعد سجدے کی حالت میں 21 بار یا ذوالجلال والاکرام پڑھتے ہی آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ آپ پر رحمتیں برکتیں برس رہی۔ رب کعبہ کی فوج فرشتے رزق اور دولت لے کر آپ کے دروازے پر آ جائیں۔ اللہ والو، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکیں، بیٹے بے روزگاری سے نجات کے لیے پڑھ سکیں، چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے کاروبار میں ترقی کے لیے پڑھ سکیں، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے پڑھ سکیں، نیا گھر گاڑی دولت شہرت چاہتے ہو، قرض دار ہو قرض سے نجات چاہتے ہو، نافرمان اولاد ہے نافرمان شوہر کو سیدھے راستے پر لانا چاہتے ہو، دنیا جہان کا کوئی بھی مقصد ہے، آپ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی شروع سے اب تک بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھتے ہی پہلے تو اس عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے، اور اپنا پورا نام کمنٹس میں ضرور لکھیں تاکہ آپ کو آپ کے پورے نام کے ساتھ اجازت دی جا سکے۔ سجدے کی حالت میں 21 بار یا ذوالجلال والاکرام پڑھتے ہی فوری طور پر سجدے سے سر اٹھا لیجیے۔ اب رب سے مانگنے کا وقت ہے، اب انعام لینے کا وقت ہے۔ ضد کر کے جو مانگو گے میرا رب مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت کو پورا فرما۔